قاضی فیصل نے جانا ہی جانا ہے، ہر صورت جانا ہے۔ قاضی فیصل صاحب اگر ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ جائیں گے، ویسے عزت بھی ان کی رہ گئی ہے۔ اس لڑکے نے بتا دیا جس نے کہا کہ لعنت ہو آپ پر، لعنت ہو آپ پر، لعنت ہو آپ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مفلوج اور کینسر زدہ نظام کے بارے میں کئی طرح کی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے چلے گا، کوئی کہتا ہے سال چلے گا، کوئی کہتا ہے کہ اپنی مدت پوری کرے گا۔ تو انصار عباسی صاحب کی طرف سے اس نظام کو، مفلوج نظام کو بپتسمہ دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ نظام چلے گا، اپنی مدت پوری کرے گا۔ ان کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نظام جاری رہے گا، مدت بھی مکمل کرے گا۔ اہم ترین لوگ پر اعتماد معاشی بحالی کے تسلسل کے سوا راستہ نہیں، اقتصادی سلامتی کی کوششوں کو خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ جس تبدیلی کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے، معیشت سمیت تمام شعبوں میں بہتری نظر آئے گی۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے ذرائع، تو انصار عباسی صاحب کے ذرائع ان کو کہتے ہیں کہ یہ نظام اپنی مدت پوری کرے گا۔ ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، 5 سال ہر صورت پورے کریں گے۔ بے نظیر بھٹو نے 88 میں کہا تھا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے۔ 90 میں ان کی حکومت جاتی رہی۔ 90 میں میاں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے۔ 93 میں ان کی حکومت جاتی رہی، بے نظیر بھٹو پھر آ گئیں، انہوں نے پھر کہا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ پھر ان کی مدت سے پہلے اسمبلی توڑ دی گئی، میاں نواز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ یہ ہمارے جو جمہوریت دان ہے، یہ تو اپنی جگہ پر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے بھی ایسے اقدامات کیے گئے تھے کہ انہوں نے خود جب کوئی اسمبلی توڑی اور اس کے بعد پھر الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے، اسی لیے اسمبلی توڑ دی گئی ہے، لیکن جب الیکشن کا موقع آیا پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو تو پھر جیت رہی ہیں، تو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہا جانے لگا کہ جماعتی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ جماعتی الیکشن ہوئے تھے 1988 میں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب جاتے رہے تھے، انہوں نے بھی پلاننگ کی تھی ساری زندگی اقتدار میں رہنے کی۔ اسی طرح سے آج کا نظام، کینسر زدہ نظام، مفلوج نظام، جس کے نظام کی وجہ سے پاکستان مسائل در مسائل میں گھرا ہوا ہے، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گا، 5 سال پورے کرے گا، کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پر اعتماد ہے اور ان کو پھر جو تبدیلی آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ ان کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلیاں آ چکی ہوں، ان کے گھر میں نئے ماڈل کی کار آ گئی ہو، ان کے سارے مسائل حل ہو چکے ہوں۔ عام آدمی کو دیکھا جائے اس سے تو بل ہی ادا نہیں کیا جا سکتا، بجلی کا بل، اس کے علاوہ باقی جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں وہ خریدنے سے قاصر ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سب بہتر ہے۔ اندھے کے حوالے سے کوئی اسی طرح کا محاورہ ہے، بسنت کا اور اندھے کا۔ بہرحال یہ لوگ سبز باغ دکھا رہے، کن کو دکھا رہے ہیں؟ اپنے جیسے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ترمیم کا بھی آج کل بہت زیادہ شور شرابہ ہے۔ ترمیم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ ہونا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے، کتنے بڑے وزیر اعظم ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ترمیم کو ہر صورت میں پاس کروانا ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف والے وہ بھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، ایک انہوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کل مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو دھکا دے کر دوسری طرف چلے جائیں۔ بہرحال آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا ہے، جس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا آئینی مسودہ لائیں گے۔ یہ لوگ جیسا آئینی مسودہ لائیں گے تو کیا حکومت اس کو تسلیم کر لے گی؟ اگر حکومت نے اپنی فیس سیونگ کرنی ہے تو پھر تو ان کے مسودے کو اکٹھے بیٹھ جائیں، ان کا مسودہ بھی ہو، اپنا مسودہ بھی ہو، جن پر ان کا اتفاق رائے ہے اس کے مطابق ترمیم کروا لیں۔ تو باقی آئینی عدالت کا بہت بڑا معاملہ ہے، وہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اسی پر بہت بڑا تنازع ہے، وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ قاضی فیصل صاحب کو ضد نہ بنائیں کہ اسی کو آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے۔ آئینی عدالت بنا لیں، 2 عدالتیں بنا لیں، ایک آئینی عدالت اور ایک جو روایتی عدالت ہے، اس کا چیف ایک ہو جائے تو معاملہ بالکل اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں حکومت اس طرف آتی ہے۔ صالح جعفر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ترامیم والا تماشا ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، ترامیم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد پھر پاکستان میں شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہونا ہے،
دوسرے ہفتے وہ اجلاس شروع ہونا ہے، وہ اجلاس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ترامیم ہو جائیں۔ یہ صالح ظفر صاحب کی طرف سے خبر دی گئی ہے، اس کو چھوڑے گی کہہ لیں یا جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ بہرحال حکومت کا بھی یہی ارادہ لگتا ہے کہ شنگھائی اجلاس سے پہلے آئین میں ترامیم اپنی مرضی کے مطابق کر لی جائیں۔ اگر ترامیم نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قاضی صاحب کا جانا ٹھہر گیا۔ ہم نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ قاضی فیصل نے جانا ہی جانا ہے، ہر صورت جانا ہے۔ قاضی فیصل صاحب اگر ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ جائیں گے، ویسے عزت بھی ان کی رہ گئی ہے۔ اس لڑکے نے بتا دیا ہے جس نے کہا کہ لعنت ہو آپ پر، لعنت ہو آپ پر، لعنت ہو آپ پر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کی کتنی عزت ہے، کتنی توقیر ہے عام لوگوں میں۔ بہرحال جو عزت ان کی کچھ رہ گئی ہے، پلے رہ گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، ہم یہ ان کو سلام کریں گے۔ لیکن اگر یہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تب بھی قاضی فیصل صاحب نے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے بعد اپنا عہدہ چھوڑ کر جانا ہی ہے، جانا ہی ہے، بالکل اس میں کسی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے چلے جائے، ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں نانی والا کی۔ نانی والا نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی IK عمران خان 804، تو پولیس نے ان کو پکڑا، ان کو عدالت لے گئے۔ وہاں پہ جج صاحب نے پوچھا کہ کیا کیا ہے، تو پولیس کی طرف سے، تفتیشی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم نے ان کا 14 روز کا ریمانڈ لینا ہے، انہوں نے جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی۔ بھئی جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہے تو 14 دن میں آپ نے اس سے نکالنا کیا ہے؟ کیا کچھ پوچھنا ہے کہ کیسے پلیٹ بنی، کہاں سے لکھا گیا، کیسے آپ نے سکرو اس کے ٹائٹ کیے، کیسے پہلی پلیٹ کھولی گئی، تو یہ سارا کچھ آپ نے پوچھنا تھا۔ ہمارے سسٹم کا آپ دیکھ لیں، المیہ دیکھ لیں کہ اس بندے کا 14 روز کا ریمانڈ مانگا گیا اور پھر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، یہ بے قصور ہے، اس کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اس کو چھوڑا گیا یا نہیں چھوڑا گیا؟ نام ان کا ہے ندیم نانی والا۔ کیا نام رکھا ان کے والدین نے؟ والدہ نے رکھا یا خود ہی اس نے رکھ لیا نانی والا، کہ اس کی نانی ہے۔ دادی والا جس طرح سے ہوتا ہے، جس کی دادی ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں دادی والا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں امی والا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے میں ابے والا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں خالہ والا ہوں۔ بہرحال ان کا نام بڑا دلچسپ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو، ان کی خبر کو ویلاگ میں شامل کیا ان کے نام کی وجہ سے۔ تو باقی پاکستان میں ایسی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نام ہو گیا۔ بہرحال نانی والا صاحب ان کی خلاصی ہو گئی ہے، عدالت نے تو ان کا کیس ختم کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس قیدی نمبر 804 کے بارے میں جو انہوں نے نیم پلیٹ، اپنے نمبر پلیٹ اپنی گاڑی پر لگائی تھی، تو ان کے بارے میں مزید کیا۔ آ جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جس طرح سے ناموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایک شریمپ سسٹم شروع کیا گیا ہے پاکستان میں، شریمپ فارمنگ۔ تو یہ بھی شریمپ جب سنا، پہلی دفعہ سنا تو پھر سوچا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ نظام شروع کیا گیا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا سوچا، تھوڑا سا غور کیا، تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ جھینگا فارم سے مریم نواز شریف صاحبہ کو دلچسپی ہے اور پنجاب میں جھینگا فارمنگ ہو رہی ہے۔ تو شریمپ فارمنگ، جھینگا فارمنگ ہی کو کہتے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب گلے پڑ گئے منیب اختر کے۔ لیٹر لکھا تھا جیسر منصور علی شاہ صاحب نے، لیکن قاضی فیصل صاحب نے توڑ پٹ دی، لمب کر دی جسر منیب اختر کی۔ سارے کے سارے الزامات، 11-12 الزامات ان پر لگا دیے، ان پر دھر دیے۔ ایک ایک الزام آپ کے سامنے ہم مختصراً رکھتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر جج سے رویہ انتہائی سخت تھا، ایسا جسر منصور آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں۔ جسر منصور، قانوناً آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں، کسے نہ کروں، تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا۔ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا، یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب اختر ان 2 ججوں میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری چھٹیاں کیں۔ جسٹس منیب تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر
ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے۔ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی۔ آڈیو لیک کیس پر حکم امتناعی جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا گیا۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وجوہات بتائی گئی ہیں جن کے تحت جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں سے ایک بھی وجہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو جواز بنا کر یہ سارا کچھ کہا جائے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب آج کل اقتدار میں ہیں، اختیار میں ہیں، وہ جو چاہیں ان کا جو حسن کرشمہ ساز چاہے وہی کریں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ نے سن لیا کہ قاضی فیصل صاحب کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، کتنے زیادہ غصے میں ہیں، کتنے زیادہ وہ اپنے آپ سے باہر چلے گئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں چاہیے، کیا چاہیے، ڈونٹ چاہیے نہیں، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔